آج کی ویڈیو کا ٹاپک روٹین کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کے آن چین اور فنڈامنٹل انالیسس بھی پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایئر ڈراپ اور پھر ٹیکنیکلی بٹ کوائن کی نیکسٹ پرائس موومنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ سب سے پہلے بائنینس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بائنینس کے بینک کرپٹ ہونے کے خدشات کی وجہ سے ایکسچینج سے آؤٹ فلوز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بائنینس کے لیے یہ ویک بد سے بدترین میں تبدیل ہو گیا کیونکہ ایکسچینج کے خلاف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے مقدمہ کر دیا۔ بائنینس یو ایس نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ اپنا بٹ کوائن بائنینس یو ایس کو فروخت کریں گے تو وہ آپ کو اس پر بونس دیں گے، اور سی زی کے پاس کیس کا سامنا کرنے کے لیے 21 سے بھی کم دن کا وقت ہے۔ ٹویٹر پر بائنینس کے بینک کرپٹ ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ افواہیں حقیقت میں بھی تبدیل ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر دھواں ہوتا ہے آگ وہیں پر ہوتی ہے۔ اس بیئر مارکیٹ میں اب تک ایسی بہت سی خبریں ہیں جو سچ ہو چکی ہیں۔ بائنینس یو ایس پر بٹ کوائن اپنی اصل قیمت سے $2000 زائد پر سیل ہو رہا ہے۔ شاید یہ کچھ اہم نہ ہو، اور شاید بائنینس یو ایس جتنے بھی بٹ کوائن اپنے ایکسچینج میں کلیم کر رہا ہو اتنے بٹ کوائن اس کے پاس نہ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بالکل بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ بہرحال ٹریڈرز جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ وقت بائنینس سے اپنے تمام ایسٹ نکالنے کا ہے، اور اس ہفتے صرف ایک ہی دن میں $100 ملین ویلیو تک کے بٹ کوائن نکالے جا چکے ہیں، جو کہ 94,466 بٹ کوائن ایڈریسز کے مساوی ہے، جو کہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ بائنینس یو ایس نے US ڈالر ڈپازٹس کو روک دیا ہے، اور 13 جون سے US ڈالر وڈراولز بھی روک دے گا۔ مارچ میں بینکنگ بحران کے بعد سے ایکسچینج نے بینکنگ پارٹنرز کو سیکیور کرنے کے لیے کافی زیادہ اسٹرگل کی ہے۔ بٹ کوائن میگزین کے CEO ڈیوڈ بیلی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میجر کسٹوڈین بغیر بیل آؤٹ کے بینک کرپسی کا اعلان کرنے کے بہت قریب ہے، جو ایک بائنینس US پارٹنر ہے۔ اس خبر کے بعد پرائم ٹرسٹ کا بہت زیادہ نام لیا جا رہا ہے، اور شاید پرائم ٹرسٹ ہی وہ پارٹنر ہو جو بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہو۔ کسٹڈی فرم بٹ گو پرائم ٹرسٹ کمپنی کو خریدنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدے پر پہنچ چکی ہے، لیکن اسے ابھی بھی ریگولیٹری منظوری کی ضرورت ہے۔ پھر بھی یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ اپنے تمام کوائنز کو ایکسچینجز سے نکال کر ہارڈ ویئر والیٹس میں لے جائیں، اور اس صورت میں اگر ریگولیٹری کے یہ مسائل جاری رہتے ہیں تو ہالونگ سے پہلے بہترین شاپنگ کے لیے تیار رہیں۔ سی زی کو امریکی عدالت نے کیس کا سامنا کرنے کے لیے طلب کیا ہے، جبکہ اسے عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس سمن کا جواب دینے کے لیے 21 دن ہیں۔ بصورت دیگر اس کے نتیجے میں اس کو جرمانہ یا پھر دیگر ریگولیٹری کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بائنینس کے وکلاء نے بھی گیری گینسلر، جو کہ اس وقت سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا چیئرمین ہے، اس پر الزام لگایا ہے کہ SEC کا چیئرمین بننے سے پہلے اس نے بائنینس کے امریکی مشیر بننے کی پیشکش کی تھی۔ برطانیہ بہت سے مسائل پر تقسیم کا شکار ہے۔ بریگزٹ، امیگریشن، فٹ بال ٹیمیں، اور ظاہر ہے کرپٹو۔ امریکہ جو بھی کرتا ہے برطانیہ عام طور پر اس کی پیروی کرتا ہے، اور امریکہ کے کرپٹو کی کلاسیفیکیشن کرنے سے قاصر ہونے کے ساتھ برطانیہ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے کرپٹو کی کلاسیفیکیشن کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی پچھلے مہینے UK ٹریجری کمیٹی نے سوچا کہ کرپٹو کے ساتھ جوئے کی طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے، جس پر کرپٹو کمیونٹی نے کہا کہ پھر کرپٹو گینز پر بھی ٹیکس عائد نہیں ہونا چاہیے، جس پر ان کا جواب تھا کہ ہمارا یہ مطلب نہیں۔ آسان لفظوں میں وہ کرپٹو گینز پر ٹیکس بھی عائد کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ برطانیہ کے کرپٹو اینڈ ڈیجیٹل ایسٹس کے آل پارٹی پارلیمانی گروپ نے اس ہفتے کرپٹو ریگولیشن پر ایک نئی رپورٹ شائع کی۔ APPG کی چیئر لیزا کیمرون نے کرپٹو کا مالیاتی اثاثہ یعنی فائنینشیل ایسٹ ہونے کا مقدمہ پیش کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ لوگ UK میں کرپٹو گینز پر ٹیکس ادا کریں، اور یہ جوئے کے بجائے صرف مالیاتی خدمات کے ضابطے کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے۔
برطانیہ کی حکومت ان ڈیسیجن کا شکار ہے۔ ایک طرف تو وہ اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، دوسری طرف ٹیکس بھی عائد کرنا چاہتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرے لیکن ایسٹ کلاس کو قانونی حیثیت بھی نہ ملے، لیکن اس صورت میں دونوں چیزیں ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ رپورٹ اگلے 12 سے 18 مہینوں میں کرپٹو کے لیے ایک واضح ریگولیٹری فریم ورک بنانے کی ضرورت کے پیچھے عجلت کا اظہار کر رہی ہے۔ آخرکار برطانیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک کرپٹو ہب بننا چاہتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ برطانیہ کی حکومت کیا چاہتی ہے، ریگولیٹرز اپنے قوانین بنا رہے ہیں۔ چین لنک نے سوئفٹ اور دیگر بڑے بینکوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے۔ سوئفٹ عالمی مالیاتی پیغام رسانی کا نظام ہے جو کہ روزانہ والیوم میں تقریباً $5 ٹریلین تک ہینڈل کرتا ہے، اور چین لنک نے ایک پارٹنرشپ حاصل کی ہے۔ چین لنک کا انٹر کراس چین انٹراپیرابلٹی پروٹوکول وہ جگہ ہے جہاں اصل میجک ہوگا۔ یہ متعدد نیٹ ورکس میں پیغامات اور ٹوکن کی منتقلی کی اجازت دیتا ہے۔ چین لنک سوئفٹ اور ٹریڈ فائی کے درمیان تجربات پبلک اور پرائیویٹ بلاک چینز کے درمیان رابطہ فراہم کریں گے۔ پائلٹ پروگرام 3 یوز کیسز کا ٹیسٹ کرے گا۔ ایتھیریم سپوریا ٹیسٹ نیٹ پر 2 والٹس کے درمیان ایک ٹوکن ٹرانسفر، ایتھیریم سے اجازت یافتہ بلاک چین میں ٹوکن ٹرانسفر، ایتھیریم سے دوسرے عوامی بلاک چین میں ٹوکن ٹرانسفر۔ اس ٹیسٹ نیٹ میں تقریباً 12 بینکس شامل ہوں گے، جبکہ اس میں کرپٹو اڈوپشن کو سپر چارج کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کی بنیادیں رکھنے کی صلاحیت بھی ہے، جس کا سوئفٹ پہلے ہی عوامی طور پر اعتراف کر چکا ہے۔ سیڈرو فائنانس ایک کراس چین ڈی سینٹرلائزڈ لیکویڈیٹی پروٹوکول ہے جہاں صارفین سستی ٹرانزیکشن فیس کے ساتھ متعدد چینز میں درج فہرست اثاثوں کو قرض لینے اور دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ قرض دینے والے پلیٹ فارم کی لیکویڈیٹی میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنے اثاثے جمع کروا سکتے ہیں۔ سیڈرو یونیفائیڈ یا لیکویڈیٹی ٹوکن کلٹ یونی سویپ جیسے پروٹوکول پر پائے جانے والے فریکچر لیکویڈیٹی کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ نیٹ ورکس پر ایک ٹوکن پھیلانے کے بجائے کلٹ صارفین کو مختلف چین سے ملٹی چین اثاثہ جات مثال کے طور پر یونی، USDT وغیرہ جمع کرنے دیتا ہے اور انہیں ایک واحد متحد لیکویڈیٹی پول میں شامل کرتا ہے۔ سیڈرو فائنانس نے اپنے CED ٹوکن کے ریلیز کا اعلان کیا ہے اور توقع ہے کہ فینٹم BSC اوالانچے سیڈرو فائنانس ٹیسٹ نیٹ میں حصہ لینے والے تمام صارفین کو انعامات تقسیم کریں گے۔ تو اس میں حصہ لینے کے لیے آپ نے ڈسکرپشن میں موجود سیڈرو ایئر ڈراپ کے آگے موجود لنک پر کلک کر لینا ہے۔ ایک بار جب آپ کے پاس ٹیسٹ ٹوکنز آ جائیں تو پیج کے باٹم سے کولیٹرل لسٹ سے مزید شامل کریں اور اپنے ٹوکنز کو سیڈرو میں جمع کرائیں۔ آپ متعدد نیٹ ورکس کے درمیان جمپ کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ٹیسٹ نیٹ ٹوکنز کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پروٹوکول کے استعمال کے بارے میں کوئی سوالات یا خدشات ہیں تو سیڈرو فائنانس فاق کو دیکھ لیں۔ BTC ڈومیننس ایک ناقص میٹرک ہے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بٹ کوائن اور کرپٹو کے درمیان فرق کی درست نمائندگی نہیں کرتی، تاہم یہ سگنل فراہم کر سکتا ہے کہ سرمایہ لگانے والے موجودہ خبروں پر مبنی واقعات کا رسپانس کیسے دے رہے ہیں۔ بائنینس اور کوائن بیس کے خلاف لا سوٹس کی خبروں پر BTC کی ڈومیننس میں اضافہ ہوا اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بٹ کوائن واحد ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو سیکیورٹی کے طور پر لیبل کیے جانے سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ واحد ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو سیکیورٹی نہیں ہے۔ اس کا فاؤنڈر گمنام ہے، نہ اس کا کوئی CEO ہے، نہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر، کوئی پروڈکٹ روڈ میپ نہیں، منافع کا کوئی وعدہ نہیں، پروٹوکول کو تبدیل کرنے کے قابل کوئی ایک ادارہ نہیں۔ بٹ کوائن ایک کموڈٹی ہے۔ حالیہ واقعات کی روشنی میں بٹ کوائن نے سپورٹ لیول کو ہولڈ کرتے ہوئے خود کو حیرت انگیز طور پر برقرار رکھا ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے 2 سب سے بڑے ایکسچینجز کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ کرنے کا اعلان بٹ کوائن کے لیے کافی تباہ کن خبر تھی، تاہم لانگ ٹرم کے لیے یہ کافی بلش ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اس کے دوران بٹ کوائن ویک ہینڈز سے گر کر سٹرونگ ہینڈز میں چلا گیا ہے
پرائس ایکشن کے معاملے میں بٹ کوائن نے جو لچک دکھائی ہے وہ مختصر اور درمیانی مدت کے لیے بھی ناقابل یقین حد تک بلش ہے۔ اگر ریئلائزڈ لوسز کو دیکھا جائے تو اس ہفتے پرائس میں کمی بمشکل ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصانات کا بدترین پیریڈ اب پیچھے رہ گیا ہے اور بٹ کوائن کی سپلائی کی اکثریت ان ہاتھوں میں ہے جو فروخت کرنے کو تیار نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایکسچینجز سے وڈراولز کی ریکویسٹ میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ہفتے صرف منگل کے دن ریکارڈ بلند ترین تقریباً 96,466 منفرد ایڈریسز نے ایکسچینجز سے بٹ کوائن نکال لیا، جبکہ وڈراولز کی بہت ساری ریکویسٹس اب انیشیٹ کی جا رہی ہیں۔ شیئر والیوم کے لحاظ سے ایکسچینج بیلنس تقریباً اس شرح سے کم نہیں ہو رہے جس طرح وہ FTX کے کولیب کے دوران ہوئے تھے۔ اگرچہ بائنینس پر مقدمہ بائنینس اور بائنینس US کے درمیان فنڈز کو اکٹھا کرنے سے ہے، بائنینس کے زیادہ تر آپریشنز دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ اس مقدمے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ٹوٹل ایکسچینج بیلنس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ ایسے افراد جن کے پاس 0.01 اور 1 BTC پڑا ہے، ان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ریٹیل سائز انٹیٹیز نے گزشتہ سال کے دوران قابل ذکر ایکوریسی کے ساتھ لوکل باٹم لیولز پر اکومولیشن کی ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ساتھ بٹ کوائن کا ایکسچینجز سے نکلنا اور ریٹیل سائز انٹیٹیز کا اکومولیٹ کرنا لازمی طور پر اتفاق نہیں ہے۔ کوئی بھی ریٹیل سائز انٹیٹیز کے ذریعے سپلائی میں اس اضافے پر اس طرح غور نہیں کرے گا کہ وہ اکومولیٹ کر رہے ہیں یا پھر ڈپ کو بائی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے انڈیکیشن یہی لی جائے گی کہ ریٹیل سائز انٹیٹیز بٹ کوائن کو سیلف کسٹڈی میں لے رہی ہیں، لیکن بٹ کوائن کو اس وقت تک خریدا ہوا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ایکسچینجز سے نکال نہ لیا جائے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو فی الحال بٹ کوائن کی پرائس موومنٹ سائیڈ ویز ہو سکتی ہے۔ اگر اگلے ہفتے فارم سی کی میٹنگ کے دوران مزید 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا تو اس نیوز میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ بٹ کوائن کو مزید نیچے لا سکتی ہے، اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو 3 ایسے لیولز ہیں جہاں پر بائنگ کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے فرسٹ 24,300 اینڈ سیکنڈ 23,450، تھرڈ 21,800۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔